بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام. آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ مفہوم الغایہ کے نام سے ہے، یعنی ہماری گفتگو جملہ غائیہ، جس طرح یہاں مثال بھی میں نے ذکر کی ہے، بقاؤک فی داری الی یوم الجمعۃ حلہ لک، یعنی تمہارا میرے گھر میں رہنا جمعے کے دن تک، اس کو میں تمہارے لیے حلال قرار دیتا ہوں۔ اب یہ الی یوم الجمعہ جو ہے یہ غایت ہے، یہ الی حرف غایت ہے، یہ یوم الجمعہ جو ہے وہ غایت ہے، اور اس سے پہلا جو بھی دن ہیں وہ مغیّہ ہے۔ تو یہاں سوال جو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے کہ جمعے کے دن تک جو ہے تمہارا رہنا حلال ہے، تو آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس غایت کے بعد، جمعے کے دن کے بعد تمہارا یہاں رہنا حلال نہیں ہے؟ یہ ساری گفتگو اسی موضوع پر ہے۔ تو مفہوم غایت یا جملہ غایہ کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے، مفہوم الغایت هو انتفاء الحکم المغیّہ بغایت بعد تلک الغایہ، یعنی وہ حکم جو مغیّہ کے لیے ہے ایک غایت تک، مثلا یہاں گھر میں باقی رہنا جمعے کے دن تک، یہ ایک حکم ہے کہ تم جو ہے وہ رہ سکتے ہو، حلال ہے تمہارا۔ آیا یہ جمعے کے بعد جو ہے وہ آیا منتفی ہو جائے گا، یعنی یہ حلال ہونا ختم ہو جائے گا؟ اگر ہم کہیں کہ ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جملہ غائیہ جو ہے وہ مفہوم رکھتا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں، والحق ان التحدید الى غایت یوجب انتفاء الحکم المحدود بعدها کما نقل عن الاکثر۔ حق اور نظریہ اور حق مذہب یہ ہے کہ جو تحدید کی جاتی ہے، تعیین کی جاتی ہے، حد مقرر کی جاتی ہے ایک غایت تک، جس طرح یہاں یوم الجمعہ تک ہے، تو یہ باعث بنتا ہے کہ وہ حکم جو اس جمعے کے بعد یا غایت کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور کما نقل عن الاکثر، و اکثر علماء اصول نے بھی جو ہے وہ یہی کہا ہے کہ تحدید الی غایہ جو ہے وہ انتفاع پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی دلیل جو صاحب کتاب ذکر کرتے ہیں، للتبادر، کہتے ہیں آپ کسی کو یہ کہیں کہ بھئی اس جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ بھئی جمعے کے دن تک تمہارا یہاں ٹھہرنا جو ہے وہ حلال ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کے بعد تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، یا تمہارا ٹھہرنا جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو لہذا ایک دلیل تبادر کی ہے، اور دوسری جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں اس کا مفہوم نہ نکالیں تو پھر جمعے کے دن کہنے کا کیا فائدہ؟ یہ جمعے کے دن کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کے بعد جو ہے وہ تمہارا یہاں ٹھہرنا جو ہے حلال نہیں ہے۔ وَلِأَنَّهُ لَوْلَا ذَلِكَ، اگر یہ انتفاع حکم جو ہے اس پر دلالت نہ کرے، لَمَا كَانَ لِغَایَةٍ ثَمَرَةٌ، تو پھر غایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر کہنے کا کیا فائدہ ہے الی یوم الغایہ؟ لہٰذا یہ یوم الجمعہ یوم جمعہ کہہ کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں جو ہے جمعے کے بعد تمہارا ٹھہرنا حلال نہیں ہے۔ البتہ وربما یخرج عن ھذا المفہوم بالقرینہ، ہماری بات وہاں تھی جہاں کوئی قرینہ نہ ہو،
لیکن اگر کوئی قرینہ موجود ہو کہ بھئی جمعے کے بعد بھی تم رہ سکتے ہو، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ ہماری بحث سے یہ خارج ہے، چونکہ قرینہ جو ہے موجود ہے، ہماری گفتگو وہاں ہے جہاں کوئی قرینہ نہ ہو۔ یہاں تک ایک نظریہ جو ہے وہ یہاں صاحب کتاب نے فرمایا۔ اب آتے ہیں کہ غایت دو طرح کی ہوتی ہے، جو قید ہوتی ہے، ربما تکون قیدا للموضوع، یہ غایت کا جو ارتباط ہوتا ہے وہ موضوع حکم سے ہوتا ہے۔ بطور مثال بقاؤک فی داری الی یوم الجمعہ، یہ یوم الجمعہ کی جو قید ہے وہ بقا سے ہے، یعنی تمہارا میرے گھر میں ٹھہرنا جمعے کے دن تک، یعنی یہ جمعے کے دن تک ٹھہرنا تمہارا جو ہے یہ اس کے لیے قید ہے۔ احلہ لک، یہ میں تمہیں حلال کروں۔ یا ہم یہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں وربما تکون قیدا للحکم، یعنی یہ غایت جو ہے وہ حکم سے مربوط ہوتی ہے۔ مثال دیتے ہیں بقاؤک فی داری، تمہارا میرے گھر میں ٹھہرنا، احلہ لک الی یوم الجمعہ، اب یہ یوم الجمعہ جو ہے وہ احلہ یعنی حلیت جو کہ حکم ہے اس سے مربوط ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ قید موضوع کے لیے ہو یا حکم کے لیے ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ یہ مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔ وَهَذَا يَكُونُ أَظْهَرُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَفْهُومِ، البتہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر قید حکم کے لیے ہو تو وہاں پھر مفہوم پر دلالت زیادہ اظہر ظاہر تر ہے، یعنی دونوں صورتوں میں مفہوم نکلتا ہے، موضوع کے لیے قید ہو یا حکم کے لیے، لیکن اگر حکم کے لیے ہو تو واضح تر ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہاں تک ہماری بحث تھی اس غایت کے بعد والے مرحلے میں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود نفس غایت، یعنی مثلا جمعہ کا دن، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے الی یوم الجمعہ، جمعے کے دن تک، اب اس میں خود جمعے کا دن شامل ہے یا نہیں اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ وَأَمَّا نَفْسُ الْغَایَةِ فَهَلْ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي حُکْمِ الْمُغَیّرِ أَوْ خَارِجَةٌ خِلَافٌ، کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ آیا یہ خود غایت جو ہے مثلا جمعہ کا دن یہ حکم مغیّہ، یعنی اس جمعہ سے جو پہلے تھے مثلا جس طرح حلال ہونا، یہ اس حکم میں ہے، او خارجتن، یا ہم کہیں کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ مغیّہ سے خارج ہے، یعنی اب جمعہ کے دن تک، یعنی جمعہ کا دن بھی شامل نہ ہو مثلا، تو آیا اس طرح ہے یا نہیں، جمعہ کے دن بھی تم ٹھہر سکتے ہو، تو اس جمعے کے دن کے بارے میں آیا یہ غایت شامل ہے حکم مغیّہ یا نہیں، اس میں خلاف چند اختلاف ہیں، یعنی چند اس میں نظریات پائے جاتے ہیں۔ صاحب کتاب اپنا نظریہ اس نفس غایت کے بارے میں فرماتے ہیں وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ لِللَّفْظِ عَلَى شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، کہتے ہیں اس حوالے سے یہاں پر جو ہے لفظ کسی چیز پر دلالت نہیں کرتا، یعنی الی یوم الجمعہ، اب یہ جمعے کے دن جو ہے تمہارا ٹھہرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں یہاں ہم لفظ سے کچھ نہیں سمجھ سکتے، قرائن مشخص کریں گے۔ فربما تکون الغایۃ خارجۃ وربما تکون داخلۃ بالقرینہ، کہتے ہیں یہاں قرائن کو دیکھا جائے گا، اگر قرینے سے پتہ چلے کوئی دلیل ہو کہ بھئی جمعے کے دن بھی تم نہیں ٹھہر سکتے تو پھر یہ خارج ہو جائے گا، اور اگر کچھ دلیل خارجی موجود ہو کہ بھئی جمعے کے دن تم ٹھہر سکتے ہو تو اس صورت میں جو ہے یہ حکم مغیّہ میں داخل ہوگا۔ بہرحال یہاں اس کا فیصلہ جو ہے وہ قرینے یا دلیل خارجی کے ذریعے کیا جائے گا، خود ہم اس غایت سے اس جمعے کے دن کے بارے میں حکم کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ نعم اذا لم تکن قرینتان فالاصل عدم الدخول، اب اگر کوئی دلیل بھی ہمارے پاس نہیں ہے، صرف وہی جملہ ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ یہاں ہم اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں گے،
اور اصل عملی جو ہے یہاں پر یہ ہے کہ بھئی یہ جمعہ کے دن جو ہے وہ مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں ہے، لہٰذا اس دن بھی جو ہے وہ ٹھہرنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے نظریے کی طرف۔ وَأَمَّا مَا فَصَّلَهُ بَعْضُ الْفُحُولِ فِي الْمَقَامِ، کہتے ہیں بعض بزرگان جو مرد میدان ہیں اس میں انہوں نے ایک تفصیل دی ہے، یعنی صاحب کتاب نے تو کہا تھا کہ بھئی یہ غایت جو ہے وہ موضوع سے مربوط ہو، حکم کے لیے کہہ دو، دونوں صورتوں میں مفہوم رکھتی ہیں، لیکن بعض علماء نے تفصیل دی ہے، وہ اس طرح سے کہ من ان الغایت اذا کانت قیدا للحکم، انہوں نے کہا ہے کہ یہ غایت اگر حکم سے مربوط ہو فتکون ہی وما بعدها خارجین قطعا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر قید حکم سے مربوط ہو تو غایت اور اس کے بعد میں آنے والی چیزیں یہ دونوں ہماری بحث سے خارج ہیں، یعنی وہ اس حکم سے خارج ہیں، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ لا ينبغی ان تکون موردا للنزاع، لہٰذا اس میں جو ہے وہ بحث کرنا جو ہے وہ سزاوار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں کل شیء لک حلال، اب انسان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے، تو روایات میں ہے کہ مثلا ہر وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے یہاں تک کہ تعرف انہ حرام، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ حرام ہے تو پھر تمہارے لیے حلال۔ تو یہاں حتیٰ جو ہے یہ غایت ہے، یہاں حکم حلیت ہے اس سے پہلے، تو یہ حلیت جو حکم ہے تو یہ معرفت بحرام جو یہ قید ہے اس کا تعلق اس حکم حلیت سے ہے، یعنی یہ حلیت تمہارے لیے مقید ہے جب تک تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ حرام ہے، تو لہٰذا یہ معرفت حرام جو ہے یہ حکم کے لیے قید ہے، جس طرح انہوں نے کہا تھا قیدن للحکم ہو۔ تو لہٰذا اس مثال میں بعض بزرگان یہ کہتے ہیں کہ یہاں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ حتیٰ کے بعد جو مرحلہ ہے معرفت بحرام یہ خود بخود خارج ہے اور یہ حکم حلال میں شامل نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ قَيْدًا لِلْمَوْضُوعِ، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ غایت حکم کے لیے قید ہو تو خارج ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ قَيْدًا لِلْمَوْضُوعِ، اگر وہ غایت موضوع کے لیے قید ہو، نحو سر الی البصرہ، اب یہ الی حرف غایت ہے، یہاں یہ بصرے تک تمہیں مسافرت کرنا ہے، سیر کرنا ہے، تو یہ بصرے تک کی سیر جو ہے وہ یہ قید خود سیر کے لیے ہے جو کہ موضوع ہے یہاں پر، تو کہتے ہیں اگر اس طرح غایت موضوع سے مربوط ہو تو کانت ہی وما بعدها موردا للنزاع، تو کہتے ہیں اب اس صورت میں خود بصرہ اور بصرے کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس میں ہم بحث کر سکتے ہیں کہ آیا یہ سیر کرنا بصرے تک اور بصرے کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یعنی بصرے تک سیر کرو، اس کا مطلب آیا یہ ہوا کہ بصرے کے بعد تم نے سیر نہیں کرنی، تو کہتے ہیں یہ مثال جو ہے وہ گفتگو کا موضوع بن سکتی ہے اور اس میں بحث کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو مثال تھی جہاں پر قید حکم سے مربوط تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بحث ہماری نہیں ہو سکتی اور یہاں قطعاً حکم خارج ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے تفصیل دی انہوں نے کہ اگر قید حکم کے لیے ہو تو بحث سے خارج ہے اور قید موضوع سے مربوط ہو تو وہاں گفتگو ہو سکتی ہے، تو اس کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ نظریہ فَيُمْكِنُ الْمُنَاقَشَةُ فِيهِ، اس میں جو ہے وہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اور اس میں مناقشہ ہو سکتا ہے کہ بِأَنَّ الَّتِي تَكُونُ قَيْدًا لِلْحُكْمِ أَيْضًا مُحْتَمِلٌ لِلْوَجْهَيْنِ، کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ قید حکم کے لیے ہو تو وہاں ہماری
بحث سے خارج ہے، نہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ جب قید حکم کے لیے ہو تو وہاں پر بھی دونوں احتمال ہیں، یعنی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ غایت اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ آیا اس کا مفہوم ہے ثابت یا نہیں ہے، تو لہذا وہ بھی ہماری گفتگو میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ صاحب کتاب نے اس نظریے کو جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ آپ کا نظریہ درست نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مثال دی تھی کلو شیء لک حلال والے، اس کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ولیکن فی المثال المذکور وہو کلو شیء لک حلال الغایۃ وما بعدہا خارجان قطعا۔ کہتے ہیں آپ نے جو مثال دی تھی وہ اس میں ہم آپ سے ہم فکر ہیں کہ اس مثال میں ہم بحث نہیں کر سکتے، اس مثال کی ایک خصوصیت ہے اس وجہ سے، وہ کیا ہے کہ لدلالت منطوق الغایت علیہ وہو معرفت الحرام۔ کہتے ہیں اس لیے کہ اس جملے میں یہ جو کلو شیء لک حلال ہے، کہتے ہیں اس جملے کا خود معنی جو منطوق ہے، منطوق کہتے ہیں وہ جو اس لفظ سے معنی سمجھی جا رہی ہے، کہتے ہیں یہ خود غایت منطوق کی جو غایت ہے، یہ خود اس کلمے کی جو معنی ہے وہ اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے بعد کا مرحلہ جو ہے وہ شامل نہیں ہے، کیونکہ ہر وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے یہاں تک کہ تم جان جاؤ کہ وہ حرام ہو جائے۔ تو کہتے ہیں یہ خود جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ بعد کا مرحلہ جو ہے وہ حلال میں شامل نہیں ہے، وہ معرفت الحرام، کیونکہ حلال کے مقابلے میں حرام ہی ہے، تو لہذا حرام حلال کے حکم میں تو نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو مثال یہ جو آپ نے مثال دی تھی کہ یہاں جو ہے وہ معرفت حرام خارج ہے، وہ اس خود معنی سے سمجھ رہے ہیں ہم، اس میں منطوق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایک یہ دلیل دی انہوں نے، وَلِأَنَّ الْغَایَةَ فِيهِ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ أَوَّلًا وَحَدٌّ آخِرًا۔ اور کہتے ہیں یہ جو مثال دی تھی کلو شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، یہ حرمت کا جاننا معرفت حرام، اس کی کوئی غایت، اس میں کوئی حد نہیں ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوگی، اس کی آخر کہاں تک ہوتی ہے۔ جس طرح وہ جو پہلی مثال تھی کہ بھئی جمعے کے دن تک، اب جمعے کے دن تک مشخص ہے کہ اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، تو لہذا جو آپ نے مثال دی تھی وہاں غایت کی کوئی ابتدا یعنی حد اولی اور اس کی جو انتہا حد آخر مشخص نہیں ہے، لہذا جب حد مشخص نہیں ہے تو حتی یصح ان تدخل فی موضع النزاع، کہ ہم اس میں بحث گفتگو کر سکیں کہ بھئی یہ موضع نزاع میں داخل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لأن الغایۃ اذا لم یکن لہا حدان بل کانت فوریۃ فلا یعقل ان تدخل فی موضع النزاع۔ کہتے ہیں اس لیے کہ غایت جب اس کی کوئی حد نہ ہو، یعنی حد اولی اور حد انتہائی جب نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ فوری ہے۔ جب فوری ہے تو پھر اس کو موضع نزاع میں بحث کرنا کہ اس کا مفہوم ہے یا نہیں ہے، یہ معقول نہیں ہے۔ پس لہٰذا اگر آپ اپنی مثال کو اس طرح ذکر کرتے ولیکن اذا غیرنا الغایہ وقلنا کل شیء لک حلال حتی یوم الجمعہ، کہتے ہیں اگر اس مثال کو آپ اس طرح ذکر کرتے کہ ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے یہاں تک کہ یوم جمعہ کو اگر ذکر کیا جاتا، کانت موردًا للنزاع، تو اس صورت میں یہ جو ہے وہ ہماری نزاع میں حصہ بن سکتا ہے، اس کا ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ لأن للجمعۃ حدین اولا و آخرا، کیونکہ جمعے کے دو حدیں ہیں، اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے، لہٰذا یہ جو آپ نے مثال دی تھی چونکہ اس میں جو ہے وہ دونوں حد نہیں ہے، اس لیے یہ ہمارے بحث سے خارج ہے۔ اب اس کے بعد ایک الگ بحث ہوگی انشاءاللہ
اگلے جلسے میں جو ہے وہ مطرح ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔